کرنے لگا ہوں اس بارگاہ کا اپنا مزاج ہے، کیا بات ہے؟ تو لہٰذا میں آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے موضوع منتخب کیا ہے، بسم اللہ، اور موضوع ہے سرکار حجت۔ کیا بات ہے؟ یہی دل کرا اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جشن کرا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسلہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کے۔ میرے اللہ، جب تو نے دین کہہ دیا تھا تو حق کیوں کہا؟ کیا بات ہے؟ خدا نے کہا دین کہہ دیتا تو ہر کوئی کہتا میرے دین کی بات ہے، لہٰذا خدا نے کہا وہ رسول آیا ہے صرف دین لے کے نہیں، دین حق لے کے آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا برا ہی کیوں نہ منائے، لیکن وعدہ پروردگار ہے کہ ایک دن حق کا دین باقی دینوں پر غالب آئے گا۔ خدا نے کہا کہ میرا دین جو حق کا دین ہے یہ باقی دینوں پر غالب آئے گا۔ آیت قرآن میں موجود ہے، اتری رسول پہ تھی، رسول 11 ہجری 28 صفر کو دنیا سے ظاہراً چلے گئے۔ جاتے ہوئے رسول یہ آیت ہمیں بتا گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2023 میں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج دین اسلام باقی دینوں پر غالب ہے؟ ختم نہیں، بالکل کیا دنیا میں باقی دین ختم ہو گئے اور کیا ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا ہے؟ اگر ہر طرف اسلام کا بول بالا نہیں تو نبی تو آنے کوئی نہیں، نبی تو اترنا کوئی نہیں۔ خدا نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ میں دین کو دینوں پر غالب کروں گا۔ میرے مالک یا تو کہہ دیتا کہ میں کوشش کروں گا کہ غالب کروں، تو نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو تو کہہ دے وہ تو کر دیتا ہے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، آیت آج بھی قرآن میں ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو رستوں میں سے ایک رستہ ہے، دونوں میں سے مرضی کا چنو، یا تو آیت قرآن سے واپس لے لو کہ یہ دعویٰ پروردگار تھا ہی نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ آج کے ماحول میں سچا ثابت نہیں ہو رہا۔ آج کوئی یہودی کہے گا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا، تمہارا اسلام تو غالب ہی نہیں ہے، بتاؤ قرآن کی صداقت کہاں جائے گی؟ یا تو قرآن کی صداقت پہ انگلی اٹھانی پڑے گی یا ماننا پڑے گا کوئی آئے گا جو دینوں کو غالب کرے گا۔ کوئی اترے گا جو اس دین کو ادیان پر غالب کرے گا۔ بڑی سلجھی ہوئی سنجیدہ ترین مجلس آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مدت کے بعد چہروں کی زیارت ہوئی ہے تو چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ نتائج آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میرے بھائی کا حکم تھا نصر کا، اور الحمدللہ اسی حکم کو، اسی وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے صرف 3 دن کے لیے یہاں آنا پڑا، صرف اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ میں بھائی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میں دین کو دیان پر غالب کروں گا، دین کو غالب کروں گا۔ اب یہ وعدہ ہے پروردگار کا، اب سارے مسلمان کہتے کہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ بھئی نبی تو چلے گئے، غالب کون کرے گا؟ اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے واحد ایک متفق ترین عقیدہ ہے، عقیدہ مہدی، جو تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام آئے گا، کوئی فرقہ اس میں یہ وجہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ خلافت علی نہیں، امامت مہدی ہے۔ کہ کوئی تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، سب نے تسلیم کیا۔ میں فرقوں کی بات نہ کروں گا، میں پھر بھی حق بجانب ہوں۔ ادیان عالم متفق ہیں، ہر مذہب کے ہاں انتظار ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ایک آئے گا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، ہندو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا۔
حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو دہریہ مذہب ہے، جن کی ہاں کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، جو لا مذہب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، لیکن یہ دنیا کسی وجہ سے ختم ہوگی، یعنی کہ وہ امام کا نہیں، وجہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن تمام ادیان، تمام مسالک، پوری کی پوری انسانیت متفق ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کوئی آئے گا۔ اب میں ادیان عالم پہ جاؤں گا تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی، یہ تقریر اشروں پہ محیط ہو جائے گی۔ اس کو بالکل سمیٹتے ہوئے ایک مجلس پہ لے کے آنا ہے تو میں ادیان سے نکل کے اسلام کے دائرے میں آتا ہوں۔ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں، شیعہ کے علاوہ، دیکھیں میں نے کبھی بھی منبر پہ یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقہ ہے، یہ دشمن کا لفظ ہے، دشمن کو جچتا ہے۔ شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ کیا بات ہے؟ فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، فرقہ کہتے ہیں کسی مرکز سے ٹوٹی ہوئی شاخ کو۔ کیا بات ہے؟ شیعہ باقی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں، شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ ہی اسلام ہے۔ یہ باقی شیعت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں۔ شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا، شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا کہ ہم شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عین مذہب ہیں۔ ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں، وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 جمع 2 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہوگا، ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق، متواترہ، صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی۔ تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں اتریں گے۔ اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی، جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے، ایک ہی نام ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے، نسل بھی ایک، خاندان بھی ایک، ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے؟ لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا، اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے۔
اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے، اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ کیا بات، سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر نبی آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے کسی ایک جگہ پہ، کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ، شکل کیسی ہے، کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے۔ مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا اللہ ہے، تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تمہیں جہنم کا خوف ہے، تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے، تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اسلام میں تو عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو۔ اب آئیے، یہ تو بھی میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ کیا اسلام میں رسول کے نبی کے جانے کے بعد وجود امامت ضروری ہے؟ میں تقریر کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے لگا۔ وجود امامت، ضرورت امام، معرفت امام اور تقاضا امام۔ ایک حصہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب آئیے پہلے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا زمین پہ امام کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ زمین پہ امام، ہر دور میں زمین پہ اس کا کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ زمین جو ایک گولا ہے، اس کے اندر اس کا ایک نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، کیا بات، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں اتر نہیں سکتا۔ اس کا کام ہے ہدایت پہنچانا، اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، اور جس کو نمائندہ بناتا ہے اسے مکمل اختیار دیتا ہے، اختیار پورا دیتا ہے۔ اختیار کی میں بات بالکل اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ کو جب تک مثال یاد رہے گی نتیجہ ساتھ یاد رہے گا۔ میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں برطانیہ پہنچوں۔ میں نے یہاں کے کوئن آفس میں خط لکھا کہ مجھے بلوائیں۔ میں نے یہاں کے پرائم منسٹر کو میل کی، یہاں کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کو میل کی۔ میں تھک گیا۔ میں نے ایک پڑھے لکھے سے پوچھا کہ یار میں ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، وہ مجھے بلا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا تیرا طریقہ ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر کون بلوائے گا؟ انہوں نے کہا تیرے ملک میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا۔ میں نے کہا وہ نمائندہ وہ مجھے اس ملک میں بھیج دے گا؟ انہوں نے کہا بھیج دے گا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں UK جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کاغذات دکھائیں۔
मैंने कहा कागजात वहां जाके दिखाऊंगा, तुझे क्यों दिखाऊं? उसने कहा मुझे मेरे मुल्क ने ये इख्तियार दे के भेजा है कि मैं कागजात देख के फैसला करूंगा तुम मेरे मुल्क में जाने के काबिल हो या नहीं। अल्लाह जाने कहां चला गया मजमा। मैं तो जोर भी नहीं लगा रहा कि ताकि तुम्हारे ज़हनों पे गुनाह ना गुजरे। क्या तू हमारे मुल्क में जाने के काबिल है कि नहीं है? अपना ट्रैवल रिकॉर्ड लगा। किसी मुल्क ने तेरा वीजा रिफ्यूज तो नहीं किया? अगर किया है तो किसी वजह से किया होगा। वो वजह बता क्यों किया था। अपनी पूरी हिस्ट्री हमें बता, कहां कहां गया था। मैंने कहा इतने कागजात, तू फैसला करेगा? उसने कहा मैं फैसला करूंगा। मैंने कहा मैं तुझसे फैसला करवाऊंगा नहीं। उसने कहा जाके दिखा। मैंने कहा मेरे पास डिग्रियां हैं, मैंने अदीब अरबी किया, मैंने फाजिल अरबी किया, मैंने इस्लामियात में मास्टर किया, मैंने कामर्स में बैचलर किया, मेरे पास इतनी डिग्रियां, वो सारी देख। उसका ये सारी डिग्रियां मैं देखूंगा, फैसला फिर करूंगा। इसका मतलब है कि कागज ना यहां के प्राइम मिनिस्टर ने देखे, ना यहां के साहिबान इक्तदार ने देखे, कागजात देखे वहां बैठे हुए इनके नुमाइंदे ने। खुदा ने कहा मैंने जमीन पे अपना एक नुमाइंदा बनाया है, तुमने अपने अमाल उसके सामने पेश करने हैं। नमाजें सीधी मेरी तरफ नहीं भेजनी, मैंने इमाम बिठाया हुआ है। मेरे मालिक कुरान से कोई दलील दे कि हमने अपने अमाल इमाम को दिखाने हैं। खुदा ने कहा जितनी मर्जी टकरे मार, जितना मर्जी भूखा रहे, जितने मर्जी मेरे घर के तवाफ कर, मैं क़यामत वाले दिन आवाज दे के कहूंगा यौमा नादो कुल्लु उनासब इमाम है, उठाओ इन्हें इनके इमाम के नाम पे। मिसाल इसलिए दी नतीजा याद रहे। मुझे उसने कहा मैं कागजात देखूंगा। उसने कागजात देखे, तमाम चीजें देखने के बाद उसने फैसला किया हाँ ठीक है। उसने मुझे वीजा दे दिया। मैंने वो पूरी की पूरी फाइल पकड़ी और मैं सीधा एयरपोर्ट पे चला गया। मैंने उन्हें जाके कहा ये मेरी फाइल, मैं यूके जाना चाहता हूं। उन्होंने इतने ज्यादा कागजात देखे, ये क्या सब कुछ? मेरी डिग्रियां। उसकी डिग्रियां छोड़, पासपोर्ट किधर है? मैंने कहा पासपोर्ट की क्या जरूरत है? डिग्रियां नहीं बता रही कि मैं काबिल हूं। उस मुल्क के नुमाइंदे ने मेरे कागजात देख के मुझे वीजा दे दिया है। उन्होंने कहा पासपोर्ट कहां है? बगैर पासपोर्ट के तू सफर नहीं कर सकता। जो यहां के बच्चे बैठे हैं जाके देखना, पासपोर्ट को अरबी में कहते हैं जवाज। अब उठाऊं सुन्नी किताब, पढ़ूं एक सहाबी की रवायत, उसका क़यामत तक कोई बंदा पुले सरात पार नहीं करेगा जब तक अली की मोहब्बत का जवाज नहीं होगा। जमीन पर इमाम की जरूरत है। इमाम की जरूरत इसलिए है कि हमने अपने अमाल डायरेक्ट अल्लाह को नहीं देने, हमारे अमाल जाने हैं इमाम की बारगाह में, और वो भी नेमतें डायरेक्ट नहीं देता। क्या बात है? वो भी इमाम के हवाले करता है। देता वही है, देता वही है, देता इनके वसीले से। लिहाजा इमाम जो है वो सिर्फ हमारी मजबूरी का नाम नहीं, तौहीद को भी जरूरत है इमाम की। इमामत जरूरत इंसान नहीं, जरूरत तौहीद है। अल्लाह चाहता है कि वो, लिहाजा वो खुदा अपनी नेमतें इस तक पहुंचाता है क्योंकि उसने फैज पहुंचाना है। बात मुश्किल होगी लेकिन मुझे आपकी समातों पे बड़ा यकीन है, बात समझिएगा। जमीन का एक रेत का जर्रा, एक चींटी का मुंह और एक छोटा सा पत्ता बगैर उसके फैज के लम्हा नहीं गुजार सकता। क्या बात है? बहैसियत खालिक ये उसका फर्ज है कि वह अपनी हर मखलूक तक अपना फैज पहुंचाए। ये उसका फर्ज है कि वो फैज पहुंचाए।
اب اس نے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے. فیض آئے گا امام کے پاس, امام آگے مخلوقات تک وہ فیض پروردگار پہنچائے گا. وہی واہ. اب میں اس کی ایک اتنی اچھی یہیں پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں. میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا جی درود پڑھیں, آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد والے. یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے. قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن میں کہتا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک ما صلی علی محمد والے, بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ, میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں. چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھا, اس میں لکھا درود عبادت ہے. بے شک سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے, اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں. ابھی بات کریں, یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں, درود عبادت ہے. خدا کہتا میں کرتا ہوں. میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے, تو معبود ہے, تیری ہوتی ہے. تیری تو ہوتی ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے, جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے, پھر اللہ دو ہو جائیں گے. اللہ بھی ایک رکھنا ہے, آیت بھی ماننی ہے, درود بھی پڑھنا ہے. تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی. اللہ بھی ایک ماننا ہے, آیت بھی قرآن کی ہے, درود بھی ہم نے پڑھنا ہے. بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکہ, میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. ایسا ہی یہ آیت, ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو, ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد والے. ترجمہ کرواؤ, ترابی صاحب سے کرواؤ, کسی عالم دین سے کراؤ. خدا نے کہا درود پڑھو, ہم نے کہا اللہم صلی علی, اے میرے اللہ تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر. اس نے کہا صلو علیہ, تم پڑھو, ہم نے کہا تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو, ہم کہہ رہے تو پڑھ. تو درود کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا تم درود پڑھو, اس نے حکم دیا ہے, ماننا واجب ہے. اس نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور ہم کہیں تو پڑھ. وہ حکم دے رہا درود پڑھو, اور ہم کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو پھر حسینیہ میں اس نوکر ماتمی عزادار سے اگلا جملہ سننا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درود نہیں, درود کی دعا ہے. جسے تم درود سمجھ کے پڑھ رہے ہو یہ اصل میں درود کی دعا ہے. اللہم صلی علی, اے میرے اللہ تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو. اب میں اپنی زبان سے کہوں کہ میرے خیال میں یہ دلیل ہے, تو معصوم کا فرمان ہے ہمارے منبر پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتار لو. یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں, یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے. میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام. سنیے گا, سمجھیے گا. بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. لہذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجئے گا, لیکن جملہ وصول کیجئے گا. اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو, ہم نے کہا تو پڑھ. درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے, مخلوق لیتی ہے. تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے. جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا, اسے درود کہتے ہیں. پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے, لینا اور دینا, اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے دینا ہے, ہم نے لینا ہے. جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں. اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا, اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں, لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا, اس نے بھی انہیں مان لیا. اس ماننے کو درود کہتے ہیں.
ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے. اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے. اس نے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا. اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا. فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو. اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں. اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں. اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے تو اس لیے میں نے ہادی بنایا. اب ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں. کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام. جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار. چھٹے شہنشاہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا حشام. میرے مولا اس کے شاگرد رکھتے تھے. اس دور میں ایک بہت بڑا مناظر مشہور ہوا، عمرو بن عبیدہ. بڑا مشہور ہو گیا جی، یہ اتنی بہتر دلیل دیتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے منہ ہی نہیں کھولتا. عمرو بن عبیدہ نے چھٹے امام کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ زمین پہ امام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی. اور اس نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو نبی ختم ہو گئے، نبوت کا سلسلہ رک گیا اور خدا نے آخری آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے. اب عمرو بن عبیدہ جو تھا اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا حشام اس سے مناظرہ کر کے. حشام گیا اور ہشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں، بتا. اس نے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے؟ میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے؟ حشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی، قرآن کی کوئی آیت، دلیلیں تھی حشام کے پاس. حشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. حشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے.